إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله الإلى وهي القلب وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ آج ایک اہم عنوان کے تحت ہم علم حاصل کرنے والے ہیں، جو بظاہر ایک بہت چھوٹا سا نقطہ ہے، یعنی زبان یا زبان کا استعمال۔ ہم ایک بات کہتے ہیں اور اسے بڑی معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ خطرناک رہتی ہے گناہ کے اعتبار سے۔ مطلب اللہ کے نزدیک وہ معصیت کا کام ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور بندے کے اس چھوٹے سے لفظ سے یا کچھ الفاظ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایک بندے کے کچھ الفاظ کچھ لفظ کسی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسا کئی احادیث کا مفہوم ہے کہ ہمارا تھوڑا سا کچھ کہنا، اس زبان سے کچھ چیز کا نکالنا، یہ وجہ بن سکتا ہے جنت میں جانے کے لیے یا جہنم میں جانے کے لیے، جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اور بنا لگام دیے زبان کو منہ پھٹ ہم جسے کہتے ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ غلط عمل تو نہیں کیا، صرف کہا تو ہے، صرف بولنے سے کیا ہوا۔ لیکن آپ نہیں جانتے، ابھی آپ انشاءاللہ بہت ساری احادیثیں دیکھیں گے کہ صرف بولنے کی وجہ سے کچھ آپ جو ہے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور کچھ بولنے کی وجہ سے آپ جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ زبان بڑی اہمیت کی چیز ہے، ذرا بغور آپ جو ہے اس کو سنیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، سورہ بلد آیت نمبر 8 اور 9، دونوں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور پھر زبان اور 2 ہونٹ جیسی نعمتیں عطا کی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ہونٹ نعمت ہے اللہ کی، تو اب ظاہر سی بات ہے ان نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب کیسا سوال ہوگا اور یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، ذرا آپ غور سے سنیے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے فرمائی، ان فی الجسد مضغہ، کیا فرمایا؟ بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ زبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کیا فرمایا؟ جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن، جسم کو بولتے ہیں، سارا کا سارا جسم درست ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فسدت فسد الجسد کلہ الی وہی القلب، اور کیا فرمایا پھر؟ اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ یہاں پر دل کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ زبان، جب زبان کے تعلق سے، میں نے پہلے زبان کہہ دیا، معاف کیجیے، وہ دل کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ جس کا دل صحیح ہو اس کا سب کچھ صحیح ہے، جس کا دل خراب ہو
اس کا سب کچھ خراب ہے. یعنی نیت سے متعلق بات ہو رہی ہے, اس کا تعلق سیدھے اللہ سے ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, کیا فرمایا کہ ایمان یہاں ہے اور تقوی بھی یہاں ہے. حدیث ہے نا, التقوی ہا ہنا, تقوی ادھر ہے. کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے کوئی نہیں جانتا, یہ دل کی کیفیت ہے. اللہ کی کون کتنا قریب ہے کون نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں جانتا ہے. اور دوسرا ہے زبان. زبان کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان کے بارے میں جیسے آیت میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, اسی طرح حدیث میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ نے فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو, اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو انسان کا دل, پہلی حدیث میں کیا دیکھا ہم نے, انسان کا دل اگر درست ہو تو پورا جسم درست ہے, اور دل اگر درست نہ ہو تو پورا جسم درست نہیں ہو سکتا. اور جس کا دل درست ہونا چاہیے, جس کو اپنے دل کو درستگی کرنا ہے, تو اس کو کس چیز پر کنٹرول کرنا ہے, زبان کے اوپر. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. زبان اور عقل یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من شر لسانی. زبان سے آپ پناہ مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے. ویسے ایک دعا ہے جو لمبی دعا ہے, دعا اس طرح سے ہے, اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری, مطلب تیری پناہ میں آتا ہوں, من شر سمعی, کہ بری چیزیں سننے سے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں, ومن شر لسانی, ومن شر عینی, آنکھوں کے شر سے, زبان کے شر سے, کان کے شر سے, تاکہ بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر قلبی, دل کے تعلق سے فرماؤ. تو اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے, صحابہ بھی دعا کرتے تھے اس زبان کے شر سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. زبان کنٹرول نہ کرنے پر بہت سارے گناہ انسان کما لیتا ہے. ٹھیک ہے, زبان کنٹرول نہ کرنے پر انسان بہت سارے گناہ کما لیتا ہے, اور زبان کو کنٹرول میں رکھنے پر وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. ذرا غور سے سنیے, زبان کو اپنے قابو میں کرنے پر ہی نجات ہے. مطلب ایک انسان کی نجات سمجھتے ہیں آپ کو؟ نجات مطلب انسان نجات پا لیا, مطلب جنت میں داخل ہو گیا, جہنم سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ زبان. غور سے سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عقبہ بن عامر اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے پوچھا گیا نجات کس عمل میں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امسک الیک لسانک و لساک بیتک و ابک علی خطیئتک. کیا ترمذی کی حدیث ہے, مشکات میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. وہ فرماتے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اپنی زبان پر قابو رکھ, اپنی زبان پر قابو رکھ, تیرا گھر ہی میں رہنا تیرے لیے کافی ہے, اور اپنے گناہوں پر آنسو بہا, یعنی توبہ کر. تو تین چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں. زبان پر قابو رکھ, ہم دیکھیے بس اٹھے کے چلے کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں, کوئی زبان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. آپ دیکھیے, آپ کسی کو بھی برا بھلا کہہ دیا, کسی کو برا نام دے دیا, کسی کی جسمانی ساخت پر اس کا مذاق بنا دیا, ہائٹ کم ہے تو اس کو برا بول دیا, رنگ کم ہے تو اس کو برا بول دیا, ہے نا, کسی کے دانتوں کا نقش و نگار برابر نہیں ہے اس کو برا بول دیا, ناک صحیح نہیں ہے اس کو برا بول دیا, اور ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اس کے دل کو کیا لگی وہ بات, اور آپ کا نام جہنم کے حصے میں لکھ دیا گیا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. تو زبان پہ کنٹرول بہت اہم چیز ہے. آپ دیکھیں گے ہم جب غصے میں آتے ہیں کس کو کیا بول دیتے ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے. ایک انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ اللہ کو ناپسند گزرتی ہے, اور وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. تو غور کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اور آج بڑے بڑے مینجمنٹ جو اسکل سکھائے جاتے ہیں وہ اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ آپ زبان کے بارے میں سوچئے کہ آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے.
چاہے غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو. یہ بہت اہم ہے، بہت مشہور. اس کے اوپر ایک جو ہے شعر بھی ہے نا، آپ جانتے ہیں نا، جو ہے بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ ظفر آدمی نہ جانیے گا اس کو، ظفر آدمی نہ جانیے گا اس کو، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور طیش میں خوف خدا نہ رہا. تو غصے میں بھی اگر آپ ہیں تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ تھوڑے سے الفاظ ذریعہ بن سکتے ہیں آپ کے جہنم میں جانے کا، یا کچھ الفاظ بن سکتے ہیں جنت میں جانے کا ذریعہ. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ ذرا غور کریں. حضرت صوبان کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبو لمن ملک لسانی ووسع بیتک وبکا علی خطیئتہ. کیا المعجم الصغیر اور طبرانی میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ اس شخص کے لیے مبارک ہو جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، اس شخص کے لیے مبارک ہو جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو گیا اور وہ اپنے گناہوں پر رویا. یہ ایسے آدمی کے تعلق سے یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر وہ شخص کے بارے میں گارنٹی دی جا رہی ہے سکسیس کے بارے میں. مطلب وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی سکسیس پا لیا، مطلب جنت پا لیا اس نے. ٹھیک ہے، کون سا آدمی ہے وہ؟ کون سا آدمی ہے وہ؟ اس کو پاز کرو. تو یہاں پر کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، سکسیس پا لیا اس نے جس نے زبان کو کنٹرول میں رکھا. اور واقعی میں آپ دیکھیے جو لوگ خاموش ہوتے ہیں نا، دنیا بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ کمال کے لوگ ہیں، یہ وقت پر ہی زبان کھولتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. دنیا بھی قائل ہوتی ہے اس بات کی، اور آخرت میں تو کامیابی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بولو اچھی بات بولو، اگر اچھی بات نہ نکلتی ہو تو خاموش رہو، یہ بہتر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زبان کھولنے سے ہمیشہ کچھ تو بھی نیا مسئلہ کھڑے ہوتا، آپ خاموش رہنا بہتر ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے شریعت ہم کو سکھا رہی ہے، ہر موڑ پر زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے. شرط یہ کہ بس اس کو عمل میں لانا ہے. دوسری چیز، پہلی چیز ہے زبان پہ آپ کنٹرول رکھیے، اس میں نجات ہے. جو شخص زبان پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا، نجات پا لیا. نمبر 2، سارے اعمال کا دار و مدار زبان پر ہے. آپ بولیں گے ہم نے تو سنا نیت پر ہے نا، انما الاعمال بالنیات، بالکل صحیح بات ہے وہ. لیکن اب ذرا غور سے سنیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالص اللہ کی عبادت کر، مطلب شرک مت کر، نماز قائم کر، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ دے اور حج کر. 5 چیزیں جو 5 ارکان ہیں اسلام کے. پھر انہوں نے کہا کیا میں تجھے نیک کاموں کے دروازے نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول فرمایا جو دروازے جو تم کو نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں، دروازے نہ بتاؤں؟ تو کیا فرمایا آگے؟ روزہ ڈھال ہے، روزہ جو ہے ڈھال ہے گناہوں سے. صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. صدقہ کیا کرو، مطلب خیر و خیرات. ٹھیک ہے، اور بندے کا نصف رات کو نفل ادا کرنا یعنی تہجد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16-17 تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ میں کیا تمہیں دین کا سر اور اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں، مطلب اونچائی. آپ نے فرمایا کہ دین کا سر خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اللہ اور اس کے رسول جیسا بولتے ویسی زندگی گزارنا، یہ دین کا سر ہے. اور سر نہ ہو تو انسان کچھ کام کا ہے؟ آپ نے دیکھا کوئی انسان بغیر سر کا انسان، مطلب گردن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اس کو، ہو سکتا ہے ایسا؟ امپاسبل، وہ انسان ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا نا. تو جس کا سر ہی نہ ہو وہ جسم کوئی کام کا نہیں ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نہیں کرتا ہے اس کی لائف کوئی کام کی نہیں ہے. تو پہلے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ کے سپرد اپنے آپ کو کر دو. دوسرا فرمایا ستون نماز ہے. دین کا ستون کیا ہے؟ نماز. نماز کے اوپر ٹکا ہوا ہے آپ کا دین. نماز نہیں پڑھتے آپ، دین نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے.
چلیے پھر آپ فرمایا اور اس کی چوٹی جہاد ہے، اللہ کی راہ میں کوشش، جہاد کرنا، لڑائی کرنا اللہ کی راہ میں، یہ اس کی سب سے اونچائی ہے اور زیادہ ایکسٹرا ریوارڈ، ہائر ریوارڈ، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو زبان سے پکڑا، ایسے اس کو تھام لیا اور کہا، عرض کیا بھلا جو زبان سے ہم باتیں کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پوچھ ہونے والی ہے؟ صحابہ نے پوچھا۔ اللہ کے رسول نے اشارہ دیا زبان پکڑ کے، کہا کہ یہ ہے جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ سمجھا آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ پورے اعمال کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا زبان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تک امک یا معاذ هل یکب الناس علی وجوہہم الا حصائد السنتم۔ کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے، اے معاذ تیری ماں تجھے تلاش کرتی پھرے۔ یہ عربوں میں محاورہ تھا، اپنے پاس بولتے نا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ ایک محاورہ تھا کہ مطلب یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، مطلب سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، عربوں میں محاورہ استعمال ہوتا تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل گرانے والی چیز زبان کی کاشتکاری ہے جو باتیں وہ کرتی ہے۔ مطلب یہی زبان وجہ بنے گی کہ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ موسیٰ سمجھے نا؟ تو کیا کہا گیا ہے؟ منہ کے بل گھسیٹ کر کھینچ کر لے کر جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کس کو؟ یہ زبان سے جو کچھ اس نے غلط کیا، لوگوں کو تکلیف پہنچایا، چاہے گالی دی ہوگی، غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، جھوٹی گواہی دی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، والدین سے، بھائی بہنوں سے، دوستوں سے، مسلمانوں سے دغا کی ہوگی، اس زبان سے اس نے گالی گلوچ کی ہوگی، پہلے بتا دیا میں نے، اسی زبان سے لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچائی ہوں گی، اس زبان سے لڑائی کی ہوں گی۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ تمام چیزیں زبان کی برائیاں ہیں، تو یہ وجہ بنیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو منہ کے بل، دوسری حدیث میں نتنوں کے بل یعنی ناک کے بل کو کھینچ کر لایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، اس زبان کی وجہ سے۔ پھر آپ بولیں گے ہم نے تو حدیث پڑھی ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پھر یہاں کہا گیا کہ اعمال کا دار و مدار زبان پہ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ نیت یعنی دل اور زبان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا آپس میں تعلق ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دل خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور دوسری حدیث میں کیا تھا کہ اگر جس کے دل میں درستگی چاہیے تو اپنی زبان کو درست کرے، کیونکہ جس کی زبان درست اس کا دل درست، اور جس کا دل درست اس کا پورا جسم درست۔ تو یہ تعلق ہے، کیونکہ زبان سے شروعات ہوتی ہے آپ کے دل کی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان سوچے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ ہنسی مذاق میں کس کو کچھ بھی بول دیا آپ نے، آپ کو لگا کہ بس بات کی ہم نے، لیکن اس کے دل کو برا ہی لگ گیا، اس نے اللہ سے دعا کر لی، بد دعا کر دی، جو بھی معاملہ ہوا، اور اللہ نے سن لی، تو ہمارے لیے تو یہ آخرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے زبان کا بہت احتیاط سے استعمال کیجیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز، جنت و دوزخ بھی زبان پر موقوف ہے۔ جنت اور دوزخ یعنی جہنم دونوں کس پر ڈیپینڈ ہے؟ زبان کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ چلیے اس کی تائید میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا، وہ نوافل کثرت سے پڑھتی ہے، نفل روزے بھی رکھتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، مطلب لڑتے رہتی ہے، چاہے آپ پڑوسی سے لڑے یا اپنے کلاس میٹ سے لڑے، بینچ میٹ سے لڑے، کالج میٹ، اسکول میٹ سے لڑے، جو بھی آپ کے فرینڈس ہیں یا رشتہ داروں سے لڑے، سب ایک ہی بات ہے۔ کہا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ وہ عورت فرض کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتی ہے،
نفلی نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن کدھر جا رہی ہے؟ وہ جہنم میں جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ پڑوسیوں سے لڑتی ہے، مطلب زبان کی وجہ سے جا رہی ہے، زبان کی وجہ سے۔ ہم تو بس نمازیں پڑھ کر ہم خوش ہیں، ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا، ایک دوسری عورت ہے، وہ نفل نمازیں کم پڑھتی ہے، مطلب فرض صرف فرض ادا کرتی ہے، نفل وغیرہ کم کرتی ہے، اور زکوٰۃ وغیرہ دیتی ہے، نفل صدقات وغیرہ زیادہ نہیں دیتی ہے، اور نماز روزے وغیرہ فرائض کے علاوہ نفل کا بہت کم اہتمام کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ کوئی اس کے زبان کی مطلب کمپلین نہیں کرتا ہے لڑائی جھگڑے کی، اس کا بہت اچھا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائیں گی۔ دیکھیے زبان کتنی اہم ہے۔ ایک انسان راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن صبح کو اٹھ کر لڑ رہا ہے لوگوں سے، زبان سے غلط استعمال کر رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے۔ ایک آدمی صرف فرائض ادا کرتا ہے، فرائض تو چھوڑ نہیں سکتے آپ کسی بھی حال میں۔ آپ ایسا مت سوچئے، ایک ہمارے پاس ایک الگ طبقہ ہے ہمارے امت کے اندر، کیا کرتا ہے وہ؟ نماز روزہ کچھ نہیں، بس انسانوں کے ساتھ بھلائی سے رہو بولتا ہو۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ فرائض کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ عورت کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ فرائض ادا کرتی تھی، نفلی اور سنتیں وغیرہ کم کیا کرتی تھی، لیکن اس کا معاملہ لوگوں سے اچھا تھا، اخلاق اچھے تھے، زبان کا استعمال اچھا تھا، اس لیے وہ جنت میں جا رہی ہے۔ یہ آپ کلیئر رکھیں اس بات کو، جسے مسند احمد نے اور بہقی نے جو ہے روایت کیا ہے۔ تو ایسی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں مختصر سے آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زبان کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، شیطان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے زبان پر کنٹرول۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ شیطان سے بچا رہے تو وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ کیسے؟ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی تقوی اختیار کرو کہ ہر وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی غلط کام سے اس لیے رک جاؤ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تمام بھلائیوں کا مرکز یہی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے تمام بھلائیوں کا کیا ہے؟ مرکز ہے، سینٹر ہے۔ جو آدمی واقعی میں اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، اکیلا رہو یا سب کے سامنے رہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، والدین اس کے سامنے پریزنٹ ہو یا نہ ہو۔ ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ ہم گھر میں ماں باپ کے سامنے تو ہمارا کیریکٹر بہت اچھا ہے، دوستوں میں جا رہے تو کیریکٹر الگ رہتا ہے، کالج میں کیریکٹر الگ ہے ہمارا، ہے نا؟ تو یہ ایسا نہیں، جس میں اللہ کا ڈر رہتا ہے اس کو معلوم ہے کہ گھر میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کالج میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اسکول میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چاہے میں جنگل میں بھی چلا جاؤں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے گناہ سے بچنا، رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، کیونکہ گناہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی پتھر کے اندر جا کر کیا جائے، مطلب کسی غار میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، تو یاد رکھو اللہ اس کو ضرور باہر لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس گناہ کو باہر لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا، تو کہا تم بچ نہیں سکتے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ دوسرا کیا فرمایا؟ اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے رہبانیت ہے۔ پھر فرمایا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، زمین پر تمہارے لیے روشنی ہوں گی، مطلب جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، عربی بھی ترجمہ بھی سمجھ کر، اور اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے اٹھتے بیٹھتے، اس کے لیے زمین میں روشنی ہے، مطلب وہ سکون پاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ پھر فرمایا آسمان پر تمہارا ذکر کیا جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر زمین پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں میں اس کا آپ بتاؤ کتنا زبردست ہمارا لیے انعام ہے نا کہ آپ کا ڈسکشن نام لے کر اوپر کیا جا رہا ہے اس آسمان میں فرشتوں کے درمیان۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے نا وہ، جو قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَأَخَذْنَا لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تُغْلِبُ الشَّيْطَانَ
پھر آخری میں آپ نے کیا فرمایا؟ اور نیکی کے علاوہ ہر وہ بات سے اپنی زبان کو رو کے رکھنا، بچا کے رکھنا، اس طرح تو شیطان پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ اسے المعجم الصغیر الطبرانی میں روایت کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے آخری میں؟ زبان کو نیکی کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کرنا۔ مطلب اس زبان سے جب بھی آپ کچھ نکالیں گے تو کیا نکلیں گا؟ اللہ کا کلام نکلیں گا، قرآن، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف نکلیں گی، اللہ کے رسول کی حدیث نکلیں گی، یا وہ باتیں نکلیں گی جو لوگوں کے فائدے مند چیزیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی رائے دینا، اچھا مشورہ دینا، بھلائی کی بات کرنا، کچھ ایسی بات کرنا جس سے لوگ خوش ہو، ان کا دل خوش ہو، مسکرائے۔ مطلب ہر نیکی کا کام اس زبان سے نکالنا، اور اس کے نیکی کے علاوہ اس زبان سے کچھ نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر تو نے ایسا کر لیا مطلب تو تو نے شیطان پر قابو پا لیا۔ تو شیطان اٹیک یہی کرتا ہے کہ آپ کی زبان سے کچھ نکالے جس سے لڑائی جھگڑا ہو۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہوں گے فیملی میں یا آس پڑوس میں جب جھگڑا ختم ہو جاتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو کیا بولتے ہیں؟ وہ دل کا اچھا ہے تھوڑا لیکن زبان کا تھوڑا سا کڑوا ہے۔ اب کیا فائدہ، مرایا پوری مارم دھاڑ ختم ہو گئی، اس کے بعد تعریف کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، دل تو برے ہو گئے نا۔ اور کنٹینیو جب یہ چلتا ہے تو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے لڑائی جھگڑے کی شروعات زبان سے ہوتی ہے، پہلے گالی گلوچ ہوتی ہے، پھر مارا ماری ہوتی ہے، پھر خون خرابہ ہوتا ہے۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے، سٹارٹنگ یہاں سے، ہر جھگڑے کی شروعات زبان سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس زبان سے نیکی کے علاوہ کچھ مت نکال۔ مطلب آپ کو اس زبان سے نہ گانے گانا ہے، نہ موسیقی، نہ کچھ بیہودہ گندی باتیں، شریعت جس سے منع کرتی ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے، گالی نہیں دینا ہے اس زبان سے، جھوٹ نہیں بولنا ہے اس زبان سے، غیبت نہیں کرنا ہے، چغلی نہیں کرنا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں بولنا ہے، ایک دوسرے کو نام نہیں رکھنا ہے، نہ لڑنا ہے۔ ایک انسان نیکی کے علاوہ اس زبان سے کچھ نہ نکالے تو وہ کامیاب ہو گیا، شیطان پر قابو پا لیا۔ تو زبان پر کنٹرول یہ وجہ ہے یا یہ مدد کرتی ہے انسان کو شیطان پر قابو پانے کے لیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں، ففتھ نمبر، زبان کی ہلاکت کے گڑھے میں زبان کی ہلاکت انسان کو گڑھے میں ڈال دیتی ہے، یعنی اس کو نقصان میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے حضرت اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ جب وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو طاقت سے کھینچ رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، یہی وہ زبان ہے، یہی جسم کا وہ ٹکڑا ہے جو انسان کو معصیت کے کاموں پر لے کے جاتا ہے، تو میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ مطلب انہوں اس بات پر اتنا زیادہ سنجیدہ تھے، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ تمام صحابہ، کہ وہ زبان کے بارے میں ہر بات سوچتے رہتے کہ اس زبان سے کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی بحث ہو گئی، بحث میں حضرت عمر نے کچھ کہہ دیا، اس سے حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہو کر چلے گئے اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اور دروازہ لگا لیا۔ تو حضرت عمر فاروق جاتے اور دستک دے کر زور زور سے آوازیں لگاتے کہ اے ابو بکر، میں تم سے معافی چاہتا ہوں فلاں الفاظ کے لیے۔ حالانکہ کچھ ایسے گالی گلوچ نہیں کیا ہے، بس ایسے الفاظ کہے جو کہ انسان کو پسند نہیں آتے۔ وہ دستک دیتے رہے کہ تم مجھے جب تک معاف نہیں کرو گے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ صحابہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی زبان سے بشارت مل گئی کہ جنتی ہے، پھر بھی ڈر رہے کہیں میرے یہ الفاظ قیامت کے دن پکڑ نہ بن جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے میں نے اونچی آواز میں بات کر لی۔ جس کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، تو ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، کس کھیت کی مولی ہیں۔ ہم کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ اپنی زبان سے کس کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کو بھی ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر ہر انسان غور کرے، تنہائی میں سوچے، اکیلے میں سوچے، غور کرے اس کے اوپر۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے تعلق سے اور بھی احادیث ہیں۔ چھٹی چیز، سچ بولنے میں ہی نجات ہے۔ انسان کی زبان
انسان کی جو زبان ہے نا، اسی سے وہ سچ بولتا ہے اور اسی سے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور سچائی میں نجات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی بڑی تاکید فرمائی، کیونکہ آپ نے فرمایا سچ بولنے میں ہی نجات ہے۔ قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین جھوٹ بکا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ دل میں کچھ اور رکھتے تھے اور زبان پہ کچھ اور رکھتے تھے، یعنی دل میں تو ایمان نہیں تھا لیکن زبان پہ اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے تھے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الدرک اسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ تو علماء نے کیا بتایا؟ اس کی وجہ زبان ہے، کیونکہ وہ دل میں تو برائی رکھتے تھے لیکن زبان سے اچھا بولتے تھے، مطلب منافقت۔ دوسری جگہ ہے سورہ توبہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تاکید فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اگر اس کو سچ بولنے کی عادت ڈالنا ہے تو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اس کو سچے لوگ جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی جھوٹ کی بیماری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ جیسے جھوٹ بولنے جائیں گے آپ کے آس پاس والے بولیں گے ارے یہ تو جھوٹ ہے، اس سے آپ کو ٹریننگ ملیں گی نا۔ تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ قرآن نے فارمولا دیا، آپ کو بھی سچ بولنے والے بننا ہے۔ سمپل سی بات ہے نا، جس ماحول میں آپ رہیں گے آپ ویسے بنیں گے، ہے نا؟ کہاوت بھی ہے نا، کسی انسان کو پہچاننا ہے تو دیکھ لو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ کسی انسان کے بارے میں جاننا ہے تو اس کا فرینڈ سرکل چیک کرو کیسا ہے، جیسا اس کا فرینڈ سرکل ہے وہی ویسا رہے گا، اگر ویسا نہیں ہے تو بعد میں ہو جائے گا ویسا ہو، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، چیزیں اثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو تاکہ آپ میں اچھائیاں ہیں۔ آپ یہ مت سوچو کہ میں برے کے ساتھ رہوں گا اور سب کو سدھار دوں گا، ہائی چانسز آپ بگڑ جائیں گے، کیونکہ جو کوانٹٹی رہتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، جو مائنورٹی میں اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ جو میجورٹی ہے سچے والوں کی تو ان کے ساتھ رہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو سدھارنا ہے تو آپ کی جو میجورٹی اچھے والوں کی ہے اس کو اپنے اندر لے کر آئیے، تو پاسبل ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، ویسے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اپنی صداقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک، پتہ ہے نا آپ کو؟ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر ایک کو جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ کچھ جہادیں ایسی تھی جس میں فرض تھی، ہر ایک کے اوپر لازم تھی، اس میں سے یہ ایک ہے جنگ تبوک، کیونکہ ایک بہت بڑے رومن امپائر سے فائٹ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر مسلمان اس میں حصہ لے گا سوائے بہت ضعیف لوگ، کمزور بچے، عورتیں چھوڑ کر، ٹھیک ہے؟ سب حصہ لیں گے، سختی سے کہا تھا۔ اور کچھ جنگیں ایسی ہوئی جہاد جو فرض نہیں تھے، کچھ لوگ بھی آ جاتے ہیں تو چلتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں سب کو نکلنا تھا۔ تو 3 صحابی ہے، حضرت کعب، دوسرے حضرت ہلال بن امیہ، اور جو ہے مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابی ہے جو بغیر کسی وجہ سے جہاد میں حصہ نہیں لیے، سستی کی وجہ سے۔ جب جہاد سے واپس لوٹ کر مسلمان آئے تو پوچھا گیا کتنے لوگ غیر حاضر تھے، تو جو منافقین تھے جھوٹ بول کر بچ گئے، میں بیمار تھا، ایسا پرابلم تھا، ویسا پرابلم تھا۔ اللہ کے رسول نے سب کو جان دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کو معلوم تھا جھوٹ بول رہے، لیکن منافق ہے نا، ٹھیک ہے تمہارا حساب اللہ کے ساتھ میں ہے۔ حضرت کعب نے جھوٹ نہیں کہا، یہ تینوں نے جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے سچ کہا کہ ہمارے پاس مال بھی تھا، طاقت بھی تھا، وقت بھی تھا، ہم ہماری سستی کی وجہ سے اللہ کے رسول جنگ میں شرکت نہیں کر پائے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا تمہارے سے بائیکاٹ۔ یہ تینوں صحابی سے مکمل 90 ڈیز سے زیادہ ہو گئے، ان سے بات چیت سب بند کر دی گئی، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کو الگ کر دو۔ ان کی بیویاں اپنے اپنے میکے میں آ گئی۔ صحابہ کتنے پابند تھے، ان کی بیویاں بھی دیکھیے اللہ کے رسول کی کتنی پابند تھی، شوہر کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کا حکم ہے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اتنے اتباع سنت میں یہ لوگ آگے تھے صحابہ۔ یہ تینوں اپنے اپنے گھروں میں اکیلے، نماز میں بھی نہیں آتے تھے، کیونکہ نماز میں بھی آتے تو کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ ان کو سزا یہی ہے، بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت کعب اپنی چھت پر کھڑے ہوتے اور دعا کرتے، اللہ سے معافی مانگتے کہ غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا، ان کی توبہ قرآن میں نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔
ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، حضرت کعب کو کہا کہ خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ تینوں صحابی مسجد نبوی میں آئے اور بڑے خوش ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے لگے۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں 2 خوشیاں سب سے زیادہ محسوس ہوئی۔ ایک جب میں ایمان لایا تھا، مسلمان ہوا تھا، اور دوسرا جب اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا تھا جہاد میں حصہ کیوں نہیں لیا تو میں نے سچ کہا تھا، جھوٹ نہیں کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سچ کہنے پر ہم کو کچھ دن سزا تو ملی، اللہ اور اس کے رسول تھوڑے دن ناراض ہوئے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین اور خوشی تھی، محسوس ہوئی کہ ہم نے جھوٹ نہیں کہا۔ کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولتے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ دن کے لیے ہم بچ جاتے سزا سے، لیکن ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا تھا؟ منافقین میں ہوتا تھا، جو ہمیشہ کی جہنم میں جلنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو بچا لیا، اور وہ وجہ تھی میری سچ بولنا۔ تو دیکھیے انسان کو سچ منافقت سے بچا لیا، اس لیے ہم بھی ہمیشہ سچ بولے۔ کبھی ہوتا ہے نا ٹیچر کے پنشمنٹ کے ڈر سے، والدین کے ڈر سے آپ جھوٹ بول دیتے ہیں نا، سزا جو ملیں گی سچ بولنا چاہیے، لیکن سچ بولنے کے بعد اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں رہنا، سچ بولنے کے بعد اصلاح کرنا اپنی، جیسے صحابہ نے کی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے گھر سے کچھ غلطی ہو گئی، والدین کو آپ نے اطلاع نہیں دی، کچھ کام کر لیا، کچھ غلطی ہو گئی، اب وہ آپ سے پوچھتے کہ آپ نے کیا، تو آپ نے بولنا ہاں غلطی ہو گئی، ہم نے کیا، انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، اللہ ان سے خوش ہوا کیونکہ یہ لوگ کئی دن مسلسل توبہ کرتے رہے۔ اللہ کو یہی تو چاہیے نا، یہی تو پسند کرتا ہے نا اللہ، بندہ غلطی تو کرے لیکن غلطی کرنے کے بعد کیا کرے؟ بالکل ایز اٹ از مثال ہے، آپ دیکھیے نا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو معافی مانگے نا، تو اللہ نے قبول کیا۔ حضرت کعب نے بھی غلطی ہوئی، توبہ کی، اللہ نے قبول کیا۔ شیطان سے غلطی ہوئی، تکبر کیا، نہیں مانا نا، میں نہیں مانتا، میں نے نہیں کرا۔ تو جو لوگ اڑ جاتے غلطی کرے بات کہ ہم نے نہیں کرے، حالانکہ انہوں نے کرے، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ہدایت بھی نہیں دیتا اللہ۔ تو سچ بولنے والے بنیے، چاہے اس کی آپ کو کچھ سزا بھی مل رہی ہو، لیکن سچ بولیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 8واں جو نقطہ ہے، 8واں جو پوائنٹ ہے، جھوٹ بولنا جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ جھوٹ بولنے والا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرو، جھوٹ سے دور رہو۔ کنارہ کشی مطلب ایک دم بارڈر لائن سے بھی دور، اس لیے کہ جھوٹ نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور نافرمانی دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے ہم۔ آپ دیکھیے نا دکان پہ جاتے ہیں ہم، بولتے آپ، وہ بولتا ہے، دکان والا بھی جھوٹ میں آ گیا، آپ بھی جھوٹ میں آ گئے۔ دکان والا بولتا ارے میں نے 100 میں لایا ہوا ہے، آپ کو دے رہا میں 110 میں، 10 انچ کما رہا میں، حالانکہ اس نے بہت سستے میں لایا ہوا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ بھی پیچھے نہیں ہٹتے، آپ بھی جھوٹ بولنے میں اس سے 2 قدم آگے۔ کیا بھائی صاحب، ہمیشہ تو تمہارے پاس سے لے کے جاتے، پورے 3 سال سے تمہارے پاس سے آ رہے ہیں۔ دکان والا بولتا پچھلے سال تو دکان ڈالا میں نے، تو پھنس جاتے وہاں پر آپ۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے نا، بیچنے والا بھی جھوٹا، خریدنے والا بھی جھوٹا، بچے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے جھوٹ، بھائی بہن آپس میں جھوٹ، لڑائی جھگڑے میں جھوٹ، یہ میری چیز، یہ تیری چیز، یہ میں نے لیا، میں نے نہیں لیا، ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں میں آپ کیا سمجھ رہے؟ جھوٹ معمولی ہے نا۔ آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ کیا بولتے ہیں؟ میں نے نہیں کرا، ایک کو مار کر جاتے آپ، کسی نے پوچھا آپ نے کیا تو نہیں، اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا فرشتہ ہے، وہ لکھ لیتا ہے کس نے جھوٹ بولا، آج اتنے جھوٹ بولا اس نے۔ تو حدیث کیا ہے؟ انسان جھوٹ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ وہ جھوٹا، اور وہ اس کو جہنم میں لے کے چلی جاتی ہے، وہ اس کا جھوٹ۔ جھوٹ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جایا جائے گا، فرشتے لے جا کر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔
چلیے 9واں جو پوائنٹ ہے، جھوٹ اور سچ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور سچ کبھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے، دونوں ایک دم مخالف ہے۔ غور سے سنو، دھیان سے سنو، ادھر والے بھی، جھوٹ اور سچ دونوں متضاد ہے، یعنی اپوزٹ ہے۔ جھوٹ الگ ہے، سچ الگ ہے، مطلب سچ ایک الگ سمت میں جا رہا ہے، جھوٹ ایک الگ سمت میں جا رہا ہے، دونوں ہی اپوزٹ ہے، مخالف ہے، یہ ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ان کا ڈائریکشن کبھی اس طرف نہیں ہے۔ کیسے؟ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کچھ مسلمان کیا ایسے ڈرپوک ہو سکتے جن کے دل میں ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کچھ مومن کمزور ہو سکتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ اللہ کے فرمایا کہ ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مطلب جلدی پیسے نہیں نکلتے جیب میں سے، ہے نا، ہوتا نا، کہیں جاتے آپ کچھ لانے کے لیے تو آپ کا ایک دوست رہتا صرف بولتا ارے میں دیتا، ارے میں دیتا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اچانک آپ نے بول دیا دے دے تو بیچارہ پریشان ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ کنجوس ہو سکتے، لیکن آپ سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ان یکون للمؤمن کذابا، قال، اللہ کے رسول فرمایا لا، نہیں، کہا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسے موطا امام مالک میں نقل کیا گیا ہے، مسند احمد میں بھی یہی حدیث ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں مسند احمد کی، ایمان اور کفر کسی شخص کے دل میں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے ہیں، سچ اور جھوٹ بھی دونوں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس طرح امانت اور خیانت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا منافقین کی علامت میں جھوٹ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس روایت میں ظاہر کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 4 چیزیں پائی جائے وہ پکا منافق ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، لڑائی کرے تو گالی گلوچ کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے امانت میں، اور وعدہ خلافی کرے۔ جس میں 4 چیزیں پکا منافق ہے، اور جو منافق ہے وہ سچ پر قائم نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا سچ اور جھوٹ ایک جگہ جمع ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ، 10واں نکات، غور سے سنیے، معمولی جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے۔ ادھر دیکھیے، معمولی جھوٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں معمولی جھوٹ کی مثال۔ ایک چھوٹا سا گلاس ہے، میں نے اس کو اٹھایا ادھر سے ادھر رکھ دیا، اس میں کسی کا کچھ نقصان ہوا کسی کا؟ اس میں نہیں ہوا نا، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گلاس یہاں سے یہاں کس نے رکھا، اور میں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھا، تو یہ جھوٹ ہے، حالانکہ اس جھوٹ سے کسی کو نقصان ہوا نہیں۔ تو جھوٹ یہی ہے، کسی چیز کی اصلیت کو چھپایا جائے، یہی جھوٹ ہے۔ اس لیے تو میجک کو بھی جھوٹ کہا گیا ہے نا، جو جادوگری ہوتی ہے وہ بھی جھوٹ ہے نا، جو ہوتا ہے وہ دکھتا ہے، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا جادو بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ویسے تو جادو جو سیکھتے سکھاتے کرتے ہیں کراتے ہیں وہ سیدھے جہنم میں جانے والے، تو جھوٹا آدمی بھی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوا، لیکن بولنا تو جھوٹ ہو گیا نا۔ تو آپ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ذرا غور سے سنیے، حضرت عبداللہ بن عامر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میری والدہ نے مجھے بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمارے گھر میں آپ موجود تھے، تو میری والدہ نے مجھے جب بلایا اور مجھے بلانے کے لیے کہا آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے کیا فرمایا کہ واقعی میں تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو؟ تو میری والدہ نے کہا کہ ہاں میں اسے کھجور دوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو اس وقت کچھ نہ دیتی تو تیرا نام جھوٹوں میں لکھا جاتا۔ اپنے پاس چلتا نا بچوں کو، یہ دیکھو ایک چیز لے لو، برابر ہے کہ نہیں ہے؟
اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ایسے اس کو لالچ دے کر بلا رہے تو یہ جھوٹ ہے۔ ویسے اگر آپ نے بچوں کو کہا کہ آپ یہ کام کرو تو ہم آپ کو یہ دلائیں گے اور نہیں دلائے تو یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ کتنا غور سے سن رہے آپ لوگ یہ والا پوائنٹ؟ انسان اپنے فائدے کی چیز بہت اچھے سے سنتا، لیکن اپنے کو بھی اس پر عمل کرنا ہے، یہ بات آپ غور کیجیے۔ آپ کو پتا ہے امام بخاری میلوں کا سفر طے کر کے ایک آدمی سے حدیث لینے کے لیے گئے۔ ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس نے سنا ہے کسی صحابی سے۔ آپ وہاں پر پہنچے، تابعین سے یا کسی سے سنا ہے اس نے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنے اونٹوں کو ایسے مٹھی بند کر کے بلا رہا تھا۔ جنرلی کچھ جو ہے کھجور، چنے وغیرہ ایسے ہاتھ میں رکھ کر جانوروں کو قریب لاتے تھے لوگ اس زمانے میں، گھوڑے، بکریاں وغیرہ، اونٹ۔ تو وہ اونٹ اس کے پاس آنے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا اس آدمی نے ہاتھ کھولا تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اونٹ کو پکڑ لیا، چکما دیا اونٹ کو۔ صرف اس وجہ سے امام بخاری نے اس سے حدیث نہیں لی، کہا کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ حدیث نہیں لی اس سے، غلط حدیث بیان کر سکتا ہے۔ اتنا احتیاط کیا ہے محدثین نے حدیثیں جمع کرنے کے لیے کہ جس کی زندگی کا عمل میں بھی ایسی چھوٹی سی غلطی ہے اس سے حدیث نہیں لیا۔ تو معمولی جھوٹ بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر تم واقعی میں اپنے بچے کو کھجور نہ دیتی تو تمہارا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا۔ تو یہ چھوٹا سا معمولی سا جھوٹ بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ 11واں ہے دور حاضر میں، یعنی پریزنٹ سینیریوز، پریزنٹ ڈیز میں، آج کے دور میں جھوٹ کی فروغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمان کی سیر جب کرائی گئی تو آپ نے وہاں پر کچھ لوگوں کو عذاب دیتے ہوئے دیکھا۔ قیامت میں جن کو عذاب ملنے والا ہے نا، تو اللہ کے رسول کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو وہاں ایک عذاب جو آپ نے دیکھا تھا، ذرا غور سے سنیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ ریڈ ہاٹ میٹل کیسا رہتا ہے، اس سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ تو آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ سے کہا گیا یہ اس امت کے بد عمل خطیب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیان دیتے تھے، جو خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا معاملہ تھا، جھوٹ بیان کرتے تھے۔ جھوٹ بولنے والے کا یہ معاملہ دیکھیے مشکات کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ 12واں پوائنٹ یاد رکھیے، خوش گپیوں کے لیے جھوٹ بولنا سزائے جہنم ہے، یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ آج کل چل رہا ہے نا اسٹینڈ اپ کامیڈی، ہے نا؟ آپ لوگ بھی دیکھ رہے بڑے مزے سے، لاکھوں میں ویوز جا رہے، کروڑوں میں ویوز جا رہے ہیں نا۔ دین کی بات نہیں سنتے ہم ایسی۔ تو ان کے تعلق سے کیا فرمایا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جو ہے دوزخ ہے، اس کے لیے دوزخ ہے۔ 2 بار فرمایا آپ نے۔ ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے، ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے۔ جتنے بھی آپ کامیڈینز یا کامیڈی شوز اور سٹینڈ اپ کامیڈیز دیکھیے، سب میں آپ دیکھیں گے 90% جھوٹ ہوتا ہے، واقعات بہت کم ہوتے سچ۔ انسان اپنے دل سے بنا کر باتیں پیش کرتا ہے۔ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی زبان کی برائیوں میں سے ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس زبان سے جب بھی بات نکالے اچھی بات اور سچی بات نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس زبان کو گناہوں سے، جھوٹ سے اور معصیت کے کاموں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔